خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے؟ نئے مسلمان مکے میں رسول سے جنگ کی اجازت طلب کرتے تھے، لیکن رسول نے اجازت نہیں دی، اور جب اجازت دی تو یہ لوگ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ اور ایک انقلاب کے لیے سب سے زیادہ کیا چیز ضروری ہوا کرتی ہے؟ سبیل قرآن کے تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 77 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ اے رسول، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو ہجرت سے پہلے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں جنگ کی اجازت دیں، مگر انہیں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن جب مدینے میں جہاد کا حکم آ گیا تو ان میں سے کچھ افراد ان لوگوں یعنی مشرکین مکہ سے اس طرح ڈرنے لگے گویا خدا سے ڈر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کفار سے ڈر رہے ہیں، اور اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں پروردگارا، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کی ہے اور تو نے ہمیں ہماری طبعی موت تک مہلت کیوں نہیں دی؟ تو آپ ان سے کہہ دیں کہ دنیا کا سرمایہ بہت کم اور ناچیز ہے، اور آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہاں پر کھجور کی گٹلی کے درمیان شگاف میں موجود بال کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت کے ترجمے کو جان لینے کے بعد آئیے چلتے ہیں آیت کے اہم پوائنٹس پر بات کرتے ہیں۔ نئے مسلمان مکے کے سخت دنوں میں پیغمبر اسلام سے مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت طلب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم اسلام سے پہلے بہت عزت دار تھے اور اب اسلام کی وجہ سے سختیوں میں گھر چکے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم مشرکین کے ساتھ جنگ کر کے اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس پالیں، چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت جنگ کرنے کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن جب ہجرت کے بعد جہاد کا حکم آ گیا تو انہی جہاد طلب لوگوں میں سے کچھ لوگ اعتراض اور بہانہ سازی پر اتر آئے، کفار مکہ کو بڑا خیال کرنے لگے اور ان سے بری طرح ڈرنے لگے۔ خشیتاً ایسے ڈر کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے کی عظمت و بڑائی کی وجہ سے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کفو ایدیکم سے مراد کفو السنتکم ہے، یعنی وہ خالی نعرے بازی کر رہے تھے کہ آیت نازل ہوئی اپنے ہاتھ روک لو۔ تفسیر نور الثقلین کافی جلد نمبر 2 صفحہ 114۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک نمونے کے طور پر امام حسن علیہ السلام کی صلح کو پیش کیا اور فرمایا کہ یہ صلح امت اسلام کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں۔ کافی جلد نمبر 8 صفحہ 330۔ جی ہاں، معصوم راہبر کبھی امام حسن علیہ السلام کی طرح جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں اور کبھی امام حسین علیہ السلام کی طرح جنگ اور شہادت کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ متعدد روایتوں میں ہے کہ اجل قریب جس کے بارے میں لوگوں کی خواہش ہے جہاد میں تاخیر ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے
کہ وہ چاہتے ہیں کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قیام کے زمانے تک جہاد میں تاخیر ہوتی رہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے قیام تک جہاد کا حکم نہ آئے۔ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ 257۔ ترجمے اور نکات کو بغور سننے کے بعد آئیے چلتے ہیں اس کے پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، تاریخ پر نگاہ اور اس پر توجہ تعمیری نتائج کی حیثیت رکھتی ہے۔ 2، ہر انقلاب کے آغاز میں مشکلات کی برداشت اور سینے کی کشادگی ضروری ہے۔ 3، جلد پیدا ہونے والے جذبات اور اندر سے خالی نعروں کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ 4، خدائی احکام حقیقی مصلحتوں کے پیش نظر واجب ہوتے ہیں، عوام الناس کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتے۔ کفو ایدیکم آیت کے شان نزول کے مطابق۔ 5، ہمیشہ اور ہر جگہ تلوار چلانا کام نہیں آتی۔ جب حالات سخت ہوں اور آمادگی بھی نہ ہو تو تلوار اٹھا کر اپنے سے طاقتور دشمن کو بہانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ 6، رسول خدا اور حکم خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور دینی امور میں اپنی ذاتی رائے کو داخل نہ ہونے دو۔ 7، نماز جو خدا کی یاد ہے اس سے دلی سکون حاصل کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے اقتصادی کمی کو پورا کرو۔ 8، اسلام کے عبادی مسائل اور اس کے اقتصادی مسائل آپس میں گہرا رابطہ رکھتے ہیں۔ 9، عبادتوں میں نماز اور زکوٰۃ کو خاص مقام حاصل ہے۔ 10، نماز زکوٰۃ پر مقدم ہے، جہاں کہیں بھی ان دونوں کا ذکر ہوا ہے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ 11، نماز اور زکوٰۃ کا حکم جہاد کے حکم سے پہلے نازل ہوا اور شرعی احکام کا حصہ بنا۔ 12، معاشرہ سازی سے پہلے خود سازی ضروری ہے۔ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اور زکوٰۃ نہیں نکالتا وہ اپنے اعمال و کردار میں مخلص نہیں ہو سکتا اور ایثار و قربانی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ 13، جو لوگ بہت جلد گرم ہو جاتے ہیں اتنی ہی جلدی ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہر گرم چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے لیکن ہر کوئی بھی پختہ چیز خام نہیں ہوتی۔ 14، انقلابی ہونا اتنا اہم نہیں جتنا انقلابی رہنا ضروری ہے۔ کبھی بھی نعرے اور عمل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ 15، جہاد کا حکم لوگوں کی آزمائش اور امتحان کا ایک ذریعہ ہے۔ 16، جہاد کے حکم پر اعتراض کی بنیاد خوف اور ڈر ہے۔ 17، جہاد اور محاذ کو چھوڑنے کی سب سے اہم وجہ دنیا اور دنیاوی چیزوں سے گہری محبت ہے۔ 18، خدائی احکام اور ان کے صادر ہونے کے اوقات پر اعتراض نہ کرو اور احکام الہی کے مقابلے میں اپنے زمانی اور مکانی حساب کو اپنے سے دور رکھو۔ 19، حکم اور فرمان خدا پر اعتراض کرنا انسان کا تقوی سے خالی اور دور ہونے کی نشانی ہے۔ 20، اگر اپنی نگاہوں کو اس مادی دنیا سے آگے لے جاؤ تو دنیا کے اس قلیل اور کم مال پر فریفتہ اور اس سے وابستہ نہ ہوگے۔ 21، آخرت میں کامیابی صرف اہل تقوی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہاد سے بھاگنے کی وجہ ڈر اور خوف ہے اور جہاد کو چھوڑنے کی وجہ دنیا سے گہری محبت اور لگاؤ ہے۔ تو یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ سبیل قرآن کے تمام پروگرام کی اپڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو ابھی سبیل قرآن کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر پروگرام کی اپڈیٹ آپ تک منتقل ہو سکے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔